अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी तो बलागतुल कलिमा चल रहा है। कुरान मजीद के कलिमात की बलागत के ऊपर छोटी सी बातचीत हो रही है। आज बड़ा दिलचस्प कलिमा है हमारे साथ, बड़ा ही खूबसूरत मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, एक हमारी बहन ने कमेंट किया था, वो किसी के पास पढ़ती थी तो उन्होंने जो तस्ते और तस्तते है उनके उस्ताद ने उन्हें इसका मुख्तलिफ मतलब बताया था और यहाँ पर मुख्तलिफ बताया गया है। तो छोटी सी बात बताता चलूँ कि जो बलागत है, बलागत की अंडरस्टैंडिंग कोई स्टैंडर्ड कानून कवायद नहीं है। इसको सीखने वाले या जो इसके माहिरीन हैं वो इसके ऊपर मुख्तलिफ आरा रखते हैं। सो आपको इनमें मुख्तलिफ आरा मिल सकती हैं, फिर आप उनको जमा कर सकते हैं कि अच्छा ये वजूहात हो सकती हैं। सो चूँकि कोई ग्रामर या नहव या सर्फ का कोई कायदा तो नहीं है कि जिसका कोई स्टैंडर्ड रूल होगा, कोई कानून होगा, तो ये बलागत समझने वालों का अपना एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो कहते हैं अच्छा ये इसलिए हो सकता है। सो आज जो कलिमा हमारे साथ है वो है तज़क्करून और ततज़क्करून। तज़क्करूना फ़िल मुदारे मुखातब का सीगा है और इसका जो फ़ाइल है वो वाव है, यानी अंतुम, और ततज़क्करून फ़िल मुदारे का सीगा है, फ़ाइल वाव है, यानी जमा मुखातब का सीगा है। सो हम देखते हैं कि एक बार ता आता है, दूसरी बार ता ड्रॉप हो जाता है। ऐसा क्यों है? कुरान मजीद की दो आयत, सूरह हूद की और सूरह गाफिर की। पहली आयत है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मसलुल फ़रीक़ैनि कल अअमा वल असम्मि वल बसीरि वस्समीइ हल यस्तवियानि मसला अफला तज़क्करून। सूरह गाफिर की है वमा यस्तविल अअमा वल बसीरु वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति वलल मुसीअ क़लीलन मा ततज़क्करून। पहली आयत सूरह हूद की में तज़क्करून है, ता ड्रॉप है। दूसरी आयत मुबारका में ता मौजूद है, सीगा मुकम्मल आ रहा है। पहली आयत मुबारका में भी दो फरीक हैं, दूसरी आयत में भी दो फरीक हैं, लेकिन थोड़ा सा देखते हैं क्या है। पहली में मसलुल फ़रीक़ैनि, यानी दो गुरोहों की मिसाल है, कल आमा वल असम, यानी अंधे और गूंगे की, यानी अंधे और बहरे की, कल आमा वल असम। उसके मुकाबले में देखिए वल बसीर वस्समी, यानी देखने वाला और सुनने वाला, यानी अंधा और देखने वाला, यानी आमा वल बसीर, असम अस्समी, सुनने वाला और ना सुनने वाला, बहरा और सुनने वाला, और दूसरी तरफ है अंधा और बीना जो देख सकता है। हल यस्तवियानी मसलन, क्या ये मिसाल के तौर पर ये, यानी हल यस्तवियान बराबर हैं, यानी क्या अंधा और देखने वाला, ये दो एक ग्रोह हो गया ना, फरीकैन हो गया, क्या ये बराबर हैं? दो फरीक बयान किए गए ना, बेसिकली दो जिन्स बयान की गई, अंधा और बहरा, जिन दो खुसूसियात का, आंख से फारिग और कान से फारिग, दो फरीक हो गए। दोनों फरीकों की अपोजिट खुसूसियात हैं, यानी देखने वाला और नाबीना, बहरा और सुनने वाला, क्या ये बराबर हो सकते हैं? अफला तज़क्करून, क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते? अब दूसरी आयत में जाते हैं, वमा यस्तविल आमा वल बसीर, के नाबीना और देखने वाला बराबर नहीं है। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति, और वो लोग जिन्होंने नेक अमल किए और ईमान लाए, वलल मुसीअ, मुसीअ और गुनाहगार, यहाँ से उलमा ने इसकी तफसीर में इब्न कसीर या दीगर ने काफिर लिया है, यानी ईमान लाने वाला और नेक अमल करने वाला और काफिर बराबर नहीं हो सकते। वमा यस्तविल आमा वल बसीर, अब यस्तवी का फ़ाइल कौन है? अल आमा वल बसीर, यानी अंधा और देखने वाला, और अल्लज़ीना और वलल मुसी, ये भी फ़ाइल हैं यस्तवी के, यानी देखने वाला और अंधा
برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، اور نہ ہی برابر ہو سکتے ہیں ایمان لانے والے اور جو نیک عمل کرتے ہیں یہ لوگ اور گناہ گار یعنی کافر. قلیلا ما تتذکرون، تھوڑا ہی ہے تو جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو. سبحان اللہ. علماء نے بتایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں پہلا صیغہ جہاں تذکرون ہے وہاں اگر میں آپ کو کہوں کہ نابینا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں، کیا آپ زیادہ دیر سوچیں گے بیٹھ کے کہ اچھا یہ کیسے میں بیٹھ کے سوچوں؟ اسٹریٹ فارورڈ جواب ہے نہیں ہو سکتے، بالکل بھی نہیں ہو سکتے. یعنی اسٹریٹ فارورڈ بالکل براہ راست بغیر کسی سوچ و بچار میں گئے کسی سے بھی پوچھ لیجئے کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا بہرا اور سننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ صاف جواب آئے گا اور فوراً آئے گا نہیں نہیں بھائی نہیں برابر ہو سکتے. صیغہ ہلکا. اب دوسری طرف آئیے، پہلا پورشن وما یستوی الاعمی والبصیر، کہ نابینا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، اس کا کوئک آنسر ہے. لیکن بات آگے آتی ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، وہ لوگ جو نیک اعمال جنہوں نے کیے اور وہ ایمان لائے، وہ اور کفار برابر نہیں ہو سکتے. یہاں سوچنا پڑے گا، یہاں اسٹریٹ فارورڈ آنسر نہیں نکلے گا، براہ راست جواب نہیں نکلے گا. دیکھیں آپ کسی کافر کو جا کر بولیں کہ اندھا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں، کہے گا نہیں برابر ہو سکتے. اسے کہیں ایمان لانے والے نیک اعمال کرنے والے وہ اور کفار کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا گناہ گار برابر ہو سکتے ہیں؟ وہاں بیٹھ کے وہ انالیسس کرے گا، سوچنا پڑے گا. علماء فرماتے ہیں یہاں اسی لیے ہے تتذکرون، یہاں سوچنے کا مقام ہے، یعنی یہاں مزید ڈیپ اور ڈیٹیل میں جانے کا مقام ہے. جہاں قرآن مجید میں تذکرون اور تتذکرون کو اب صیغہ قرآن مجید کی اپلیکیشن میں سرچ کیجئے گا ویب سائٹس پر، تو تنزیل.net ایک بہترین ویب سائٹ ہے، وہاں پر جا کے کلمات لکھیں بہت سرچ آ جاتی ہے. دیکھیں کہاں تذکرون ہے کہاں تتذکرون ہے. جہاں غور و فکر زیادہ کرنا ہے، جہاں تھوڑا ڈیپ جانا ہے، وہاں صیغہ لمبا آیا ہے. اور جہاں کوئی کا آنسر ہے اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا یہ ہو سکتا ہے، جہاں جلدی یعنی رسپانس آ جائے گا وہاں پر صیغہ ہلکا ہے. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دکھاتا ہوں، قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے سورہ سجدہ کی. تقریباً دونوں کا ٹاپک ایک جیسا ہے، لیکن ایک میں تذکرون ہے دوسرے میں تتذکرون ہے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش يدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذلکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذلکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون. دوسری آیت آتی ہے اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى على العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون. يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون. کیا فرق ہے؟ یہاں آیا ہے تتذکرون. علماء فرماتے ہیں کہ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، زیادہ تفصیل کی بات نہیں کی. ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر استوا پکڑا اس نے. یدبر الامر، پلاننگ کرتا ہے، معاملات کی تدبیر کرتا ہے. ما من شفیع، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے، الا من بعد اذنہ، سوائے اس کی اجازت کے. ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون. یعنی اسٹریٹ فارورڈ سی باتیں آئی ہیں جس کا جواب بڑا سیدھا سادہ اور بڑا بالکل واضح ہوگا. خبریں بڑی واضح دی گئی ہیں، ڈیٹیل میں نہیں گیا گیا. یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کی مختصر بات کی، خلق السماوات والارض. دوسری بات کیا کی؟ کیا فرمائی؟ 6 ایام، 6 دن میں.
تیسری بات کیا فرمائی؟ ثم استوى علی العرش. چوتھی بات کیا فرمائی؟ یدبر الامر. پانچویں خبر کیا دی؟ ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون. اگلی آیت میں آئیں، وہاں چیزوں کی تفصیل آئی ہے، وہاں پر غور و فکر کا زیادہ مقام آیا ہے. کیا؟ اللہ الذی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان پیدا کیے. اضافہ کیا ہوا؟ وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے. فی ستۃ ایام، یعنی اب یہاں پہ اضافہ ہوا ہے، زمین اور آسمان کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے 6 دن میں پیدا فرمایا ہے. غور کرو بیٹھ کے، سوچو. ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ، اب وہاں تھا ما من شفیع، یہاں کیا آ گیا؟ ما لکم من دونہ من ولی، ولیج کا اضافہ کیا گیا. ولا شفیع، کوئی سفارشی نہیں، کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے. افلا تتذکرون. یدبر الامر، وہاں ہے یدبر الامر، بس بات ختم ہوئی. یہاں تفصیل آئی ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ یوم کان فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون. یہاں پہ تدبیر کی بھی تفصیل آئی ہے کہ آپ بیٹھ کے سوچو. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. یہاں پر تتذکرون آیا ہے، یعنی یہاں پر آپ تم بیٹھ کے غور فکر کرو. یہاں پر غور و فکر کی یوں سمجھے دعوت بھی دے دی گئی ہے کہ وہی رب ہے جس نے آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے 6 دن میں بنایا ہے، وہ معاملات کو طے کر رہا ہے. کوئی دوست نہیں اس کا تمہارا اس کے سوا، کوئی سفارشی نہیں اس کے سوا. تو پھر بات کیا ہے؟ ذرا غور فکر کرو، ذرا تدبر کرو. علماء نے یہاں فرمایا کہ تذکرون، تو کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ یعنی یہاں مقام ہے سوچو بیٹھ کر. ایک اور جگہ آیا افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، ہلکا صیغہ آیا ہے، ڈبل ثانی آئی. یعنی افمن یخلق، کہ جو پیدا کرتا ہے، کمن لا یخلق، اس کی طرح جو کچھ پیدا نہیں کرتا. افلا تذکرون، یعنی کیا وہ اور جو پیدا کرتا ہے اور جو کچھ نہیں پیدا کرتا برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ صحابہ اس کا جواب بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ نہیں ہو سکتے. یہ کوئی سوچنے کا مقام تو نہیں ہے کہ بیٹھ کے ہم انالیسس کریں کہ برابر کیسے نہیں. بھائی سیدھی سی بات ہے، تخلیق کرنے والا اور نہ تخلیق کرنے والا برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسٹریٹ فارورڈ آنسر ہے. ایک اور آیت ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون. کیا دیکھا، غور کیا آپ نے؟ یہ سب کو خطاب ہے. من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہو. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیا ہو. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، اور اس کے سننے پر مور لگا دی ہو. وَقَلْبِهِ، اس کے دل پر بھی. وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کے دیکھنے کی سماعت پر پردہ ڈال دیا ہو. فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، ایسے آدمی کو جس نے خواہشات کو خدا بنا لیا، جو گمراہ، یعنی جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا علی علم، اللہ کا جو علم تھا کہ یہ ایسا ہی ہے. وختم علی سمعہ، اس کے سننے پر مہر، دل پر مہر، آنکھوں پہ پردہ. جس آدمی کی یہ حالت ہو، اس کو کوئی ہدایت دے سکتا ہے اللہ کے سوا؟ کہتے ہیں نا ہون تے تینوں اللہ ہی ہدایت دے وے. یہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ یوں ہم سمجھتے ہیں کہ بس اس کا معاملہ بند ہو گیا ہے، بس ہو گئی ہے، اس کو کوئی نہیں سمجھا سکتا. افلا تذکرون، تو کیا تم سوچتے نہیں ہیں؟ تو حقیقت بات ہے کہ اب ایسے بندے کو کون کوئی اس کی رہنمائی کر سکتا ہے سوائے اللہ کے، کہ وہ اللہ تعالیٰ اس پہ خاص رحم کرے. ادروائز تو کسی کے بس کی بات نہیں کہ اسے کوئی بات بھی کر سکے. یہ تذکرون کے بارے میں چند باتیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ غلطی کمی کوتاہی معاف فرمائے. اللہ عالم بالصواب. اللہم اغفر لنا جمیعا، یا اللہ اس بتانے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف فرمانا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں برکت والا علم عطا فرما، ہمیں نافع علم عطا فرما. اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.